میرے آقا نے فرمایا جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا، جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے۔ مولا علی بیٹھے سرے میں گل کرن لگا جی بڑی سخت زبان استعمال کرتے۔ مولا اعلیٰ حضرت بریلوی فتاوی رضویہ لکھی ہے روایت، آپ مسجد بیٹھے ہوئے سن، کوفہ دی جامع مسجد، اذان ہو گئی، مؤذن آیا، انہیں کہا ہوں دسو نا کوئی گل بھی کرنے والی کوئی ہونی چاہیے۔ مؤذن آیا، مولا علی نو کہنے لگا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا، فرمایا بیٹھ جا، نماز دا ٹائم ہو گیا۔ اور دسو علی نو نماز دسڑی بھی تو عجیب ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، کو بندے نو اپنا بھی تو خیال ہونا چاہیے۔ اور مؤذن آ کے مولا علی نو کہے حضور نماز دا ٹائم ہو گیا، تو مولا علی تو رسول اللہ نے نمازاں پڑھیاں کیوں جی؟ ہوں ذرا گل سننا جی، مولا علی انہوں جواب، مؤذن ہے مولا علی دی مسجد دا، ہاں جی تابعی تے ہے نا، گل کی ادھر جو دوبارہ آیا نا، انہیں کہا حضور ٹائم ہو گیا، تو مولا علی لفظ کی فرمائے جیڑے میرے بارے کہتے ہیں بڑی سخت باتیں کرتا ہے وہ ذرا سنیں، اس کا ہاضمہ درست ہو۔ لو جی مولا علی کی فرمایا، لکھاں سلام، ماہیے رفض و تفضیل و نسل و خروج، حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا دل تے ہاتھ رکھ، دل تے ذرا ہاتھ رکھ، سچ سچ دس کہ میں کی بیان کرن لگا، دل تے ہاتھ رکھ ذرا، تہاڈی گل نہیں کر رہا، چلے او تسی تو حضور دے غلام ہو جڑے 4 بجے والے پھر بھی تہاڈے چہرے دی چمک اونجے برقرار ہے، اے تو انہاں نوں پریشان کر گئی۔ بھئی لوگ 10 بجے تو بعد جمائیاں لین پر بیٹھ جاندے سن تے مولوی خادم سویرے 5 بجے بھی آوے تو لوگ کیویں لبیک دے نعرے لاندے۔ میں کہندا سی سانو نہ چھیڑو، اسی بڑی کھل کے گل کر دینی۔ مولا علی پتہ جدو دوسری باری آیا تو فرمایا ھذا الکلب یعلمنا السنہ، فرمایا یہ کتا ہمیں سنت سکھانا چاہتا ہے۔ دسو جی، میں نے مولوی خادم کتا کہنا لوگ، مولانا مزید وضاحت اسی نہیں کرنی، نہیں تو گل بڑی دور تک چلی جانی۔ عمیر بن واب تلوار لے کے جدو مدینہ منورہ آئے نا، تے حضرت عمر دور کھڑے سن، تے صحابہ کچھ مسجد نبی شریف دے سامنے کھڑے سن، تے بدر دی فتح دی گلاں کر رہے سن، حضور اندر جلوہ گر، تے عمیر بن واب جدو اترے بعد چ نہ بھی کلمہ پڑھ لیا، جدو اترے نا تے حضرت عمر دوروں صحابہ نو فرمایا دونکم الکلبہ، فرمایا اس کتے نو نپو۔ ترجمان نبی، ایسے تو ایسی وضاحت نہیں نہ کر دے، ترجمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بعد جدو عمیر بن واب نے کلمہ پڑھ لیا نا، تو حضرت عمر فرماندے سن واللہ لخنزیر، فرمایا اللہ دی قسم، عمر چک کے کہندے جدوں تلوار لے کے آیا سی نا، میرے نزدیک خنزیر دے نالوں چنگا سی۔ ہن جدوں انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا تو مینوں اپنے پتر نالوں بھی محبوب ہو گیا۔ بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں، اے ساڈا معیار ہے۔ تو ہن افضل الخلق بعد الرسل دا بھی کیوں جی اتنی گل کیتی عروہ بن مسعود، تے نس جان گئی یا پھر روح وجدہ، اے تے نس جان کے میدان حدیبیہ چھوڑ کے، فقال له ابو بکر امسس بزر اللہ نحن نفر عنہ وندعو۔ اب باقیاں دے ترجمے ہو گئے، تے ترجمہ علامہ نہیں عارف نوری صاحب بھی نہیں کرنا، یہ کہن گے وہ اسی جڑا راتی استاد دس گئے نوری جی کیوں جی حضور دے سامنے انج لتاں پھیلا کے بیٹھے نا میدان خندق وچ، جدوں حضور معاہدہ فرما چکے بھئی تیسرا حصہ مدینہ پاک دیاں کھجوراں لے جاؤ تے اے لشکر واپس لے جاؤ، عیینہ بن حسن بیٹھا سردار، معاہدہ ہو گیا۔ اس دوران حضرت اسید بن عزیر آئے تے لتاں حضور دے سامنے لمبیاں کیتی بیٹھا عیینہ بن حسن، تے صحابی رسول آندے نال ہی نہیں شکر ہے معاہدہ ہویا، جان چھٹی، کیوں جی اے نہیں کہ تھوڑی جی ٹانگ ادھر کر لے نا، تھوڑی تھوڑی ادھر کر لے۔ آج دا مسلمان کہنا اے مزاج ہونا چاہیے جب حضور دی عزت دی گل آ، یا خود ہی نپ کے انج کر دے دے یار ٹنگا تھوڑی انج کر دے،
ना صحابی جے اے حضور دے بارے گل ہوئے تے اندر خون جوش نہ مارے. حضرت سعید بن عزیر آندے کی فرمان لگے آئین الحجرس اتمد رجلک بین یدی رسول اللہ، فرماؤ بندر دی اکھاں والے بندرا، خالی لتاں انج کیتیاں. ختم نبوت تے حملہ تو بڑی دور والی بات ہے. آج اسی ختم نبوت تے پیرا دیتا تے مجرم ہو گئے. ہاں جی ہاں اے تے صرف انج لتاں لمیاں کیتی بیٹھا سی تے کافر سی. آپ نے فرمایا تو حضور دے سامنے لتاں لمیاں کیتی بیٹھا، فواللہ لولا مجلس رسول اللہ لانفذت جنبک بہذا الرمح، جے میں نے حضور دا یا نہ ہوندا میں تیرے ڈھڈ پھاڑ دینا سی. کہنے اخلاقیات سے بات کرو. میں کون صحابہ نو اخلاقیات دسنے پینے. صحابہ 14ویں صدی دے مسلمانوں کو سکھ دے بھائی حضور کے بارے میں بات عزت پر کیسے کرنی ہے. تو دوسرا تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا لانفذ تو خصیت ایک ایدا ترجمہ تے کوئی بھی نہیں کرے گا. کوئی بھی قیامت تک تو ترجمہ ایدا کر کے نہیں دسے گا. صحابی ایڈی ڈاڈی گل کی تھی جلے تو پتہ میرے آقا دے سامنے کی تھی.